اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها اللہم زدنی ایمانا و تصدیقا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی واکن من الخاسرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احیاء علوم الدین میں آج انشاءاللہ ہمارا سیشن نمبر 6 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب العلم، اور جس ٹاپک پر تھے ہم لاسٹ ٹائم وہ ٹاپک ہے ہمارا، الحمدللہ ہم جس ٹاپک میں داخل ہو چکے ہیں وہ ہے فرض کفایہ علم۔ اور فرض کفایہ میں لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی کہ ایک ہیں جن کو امام علیہ رحمہ نے کیٹیگرائز کیا ہے، دو طرح کے علوم انہوں نے بیان کیے ہیں، ایک کو انہوں نے شرعی علوم بیان کیا ہے اور ایک کو انہوں نے غیر شرعی علوم بیان کیا ہے۔ جہاں تک علوم شرعیہ کا تعلق ہے، اسے امام علیہ رحمہ نے بے انتہا خوبصورت انداز میں ہمیں بیان کیا ہے کہ علوم شرعیہ وہ تمام علوم جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہیں، اور تمام کے تمام علوم بنیادی طور پر محمود ہیں، یعنی کہ پسندیدہ ہیں، جنہیں پسند کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے غیر شرعی علوم کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بتایا کہ غیر شرعی علوم سے مراد وہ والے علوم نہیں ہیں جو کہ سراسر شریعت کے خلاف ہیں، یا انہیں یہ کہا جائے کہ وہ بالکل ہی شریعت سے ٹکرا جانے والے علوم ہیں، ہرگز نہیں۔ غیر شرعی علوم سے مراد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علوم کے علاوہ جو علوم ہیں، مگر وہ ایسے ہیں کہ جن کو انہوں نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو کہ پسندیدہ ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ فضیلت کے باعث وہ فرض نہیں ہے، مگر انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنے روزمرہ کے معمولات میں انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ علوم یعنی کہ قابل تعریف ہیں۔ اور ایک علوم وہ ہیں جو کہ قابل مذمت ہیں، یعنی جنہیں پسند نہیں کیا گیا۔ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ وہ کون سے علوم ہیں جنہیں پسند نہیں کیا گیا، جو قابل مذمت ہیں، یعنی جادوگری اور طلسم اور اس طرح کی اور دیگر شعبدے بازیاں اور یہ ساری جتنے بھی فضول قسم کے جن کے اوپر ویسٹیج آف ٹائم اور ویسٹیج آف ایمان اور ویسٹیج آف منی اور یہ ساری چیزیں، وہ تمام مذمت والے علوم ہیں، وہ پسندیدہ نہیں ہیں، ناپسندیدہ علوم ہیں۔ پھر تیسری کیٹیگری انہوں نے یہ بیان کی کہ وہ علوم جو محض مباح ہیں، جائز ہیں، استعمال کیے جا سکتے ہیں، انہیں اپنے روزمرہ کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، ان علوم کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے۔ اور نہ استعمال کیا جائے، نہ ان کو اختیار کیا جائے تو ان کو نہ اختیار کرنا بھی گناہ کے زمرے میں نہیں آتا ہے، مطلب انہیں حاصل کرنا محض جائز ہے، اور نہ کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بات کرتے ہیں ان علوم کی جو کہ علوم شرعیہ ہیں۔ اس کے بارے میں امام علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام محمود ہیں، یعنی پسندیدہ ہیں۔ پھر آگے یہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جنہیں شرعی سمجھا جاتا ہے مگر وہ بنیادی طور پر شرعی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ 2 کیٹیگریز بنا دیں کہ کچھ محمود ہیں اور کچھ مذموم ہیں۔ جو محمود علوم ہیں وہ تمام کے تمام پسندیدہ علوم ہیں، اور اب امام علیہ رحمہ ان کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ جو علوم محمود ہیں، جو پسندیدہ ہیں، جو کہ علوم شرعیہ ہیں، وہ 4 ہیں۔ ان کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے، ان کو کیٹیگرائز کیا ہے 4 میں۔ نمبر 1 ہے اصول۔ اصول کون سے علوم ہیں؟ وہ علوم ہیں، پہلی قسم جس کو انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہیں جو اصل ہیں بنیادی طور پر، اور وہ ہے کتاب اللہ، یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم۔ پھر اسی طرح سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ احادیث وغیرہ۔ پھر اجماع امت اور آثار صحابہ، یہ 4 انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اب جب اجماع کی بات کی جاتی ہے تو اجماع جو ہے وہ تیسرے درجے پر ہے، یعنی تیسرے درجے کی اصل ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے سنت پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا
سنت ہی کی طرف واپس پلٹتا ہے، اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من و عین اس کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے ہمیں دکھایا۔ یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بقول کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن ہیں، آپ کا اخلاق چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا ایک پریکٹیکل نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ ان کی پوری حیات طیبہ، ان کی ہر سنت قرآن پر دلالت کرتی ہے، اور صحابہ کرام کا جو اجماع ہے، یا صحابہ کرام کے جو کچھ بھی ان کے یعنی اقوال اور وہ سب ان کے جو آثار ہیں، وہ سب سنت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیونکہ وحی اور نزول قرآن کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، لہٰذا ان کے جو احوال ہیں، ان کے جو قرینہ ہیں، ان تمام باتوں سے وہ واقف ہیں، جن باتوں سے دوسروں کو اتنی زیادہ فیملیرٹی نہیں تھی۔ صحابہ کرام ان تمام واقعات کے، ان تمام معاملات کے عینی شاہد ہیں، لہٰذا یہ جو آثار صحابہ ہے، چوتھے نمبر پر جو درجہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ان تمام باتوں سے واقف ہیں جو باتیں دوسروں سے غائب تھیں، دوسرے جن باتوں سے ان اویئر تھے، صحابہ کرام وہ سب تمام باتیں جانتے تھے، آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، کانوں سے انہوں نے وہ سب کچھ سنا تھا، اور خود منون موجود ہوتے تھے اس موقع پر۔ تو بنیادی طور پر جو اصول ہیں، یعنی علم اصول ہیں، جو اصل ہیں علم کی، وہ کیا ہیں؟ وہ چار ہیں، جن میں بنیادی طور پر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور آثار صحابہ۔ بعض اوقات جو قرائن ہوتے ہیں نا، ان سے کچھ باتیں معلوم کی جاتی ہیں، یعنی تحریر میں جن باتوں کی گنجائش نہیں ہوتی ہے وہ قرائن سے معلوم کی جاتی ہیں۔ اب قرائن کیا ہوتے ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ امام علیہ رحمہ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا، لہٰذا میں آپ کو قرائن کے بارے میں تھوڑا سا سمجھاتی ہوں کہ یہاں جو قرائن کا لفظ استعمال کیا گیا بنیادی طور پر اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، قرائن کا مطلب ہوتا ہے وہ نشانیاں، حالات، پس منظر، یعنی کانٹیکسٹ، جو کسی بات کے اصل معنی کو واضح کرتے ہیں۔ یعنی الفاظ ایک ہوتے ہیں مگر قرائن بتاتے ہیں کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرائن سے مراد یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرائن کو معلوم کیا جاتا ہے تو پھر پورا واقعہ سامنے آتا ہے۔ یعنی جو بھی حدیث ہو، آثار صحابہ سے کیا مراد ہے؟ آثار صحابہ سے مراد تو وہی ہے نا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو باتیں نقل ہوئی ہیں، یعنی جو ان سے مروی جو باتیں ہیں، وہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہیں، وہ جو واقعات، وہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، وہ قرائن کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اگر ہم قرائن کے اوپر نظر نہیں ڈالتے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسی سادہ مثال یوں سمجھیں کہ جیسے اگر کوئی کہے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، اب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں کہ بھائی اس کا یا تو قد لمبا ہے اس لیے وہ بہت بڑا آدمی ہے، یا پھر اس کا مقام بہت بڑا ہے، اس کا اس کی جو پہچان ہے، اس کا جو ایک کیلیبر ہے وہ بہت بڑا ہے، یا پھر اس کی عمر زیادہ ہے اس لیے وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تین مطلب ہو سکتے ہیں نا، مطلب کئی مطلب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کئی مطلب آ رہے ہوں، لیکن اصل مطلب تبھی سمجھ آئے گا جب قرائن معلوم ہو۔ یعنی جب اس بات کا آپ کو کانٹیکسٹ پتہ ہو، حالات پتہ ہوں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اور نشانیاں آپ کے سامنے ہوں۔ اگر کسی کی عمر کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر آپ کے سامنے اس کی پوری اس کا حالات و واقعات ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک عمر رسیدہ شخص کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی خالی یہ کہہ دینا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو اس کی حقیقتیں پتہ ہونی چاہیے، آپ کو کانٹیکسٹ پتہ ہونا چاہیے، تو آپ کو اصل معنی واضح ہو سکیں گے۔ گاٹ اٹ؟ تو یہ ہوتا ہے قرائن کا معنی، قرائن کا یہ مطلب ہے، یعنی اصل مطلب تبھی سمجھ آئے گا جب قرائن معلوم ہو، ٹھیک ہے؟ سیاق و سباق معلوم ہونا، کانٹیکسٹ معلوم ہونا۔ اسی طرح جب حدیث کا معاملہ آتا ہے نا، تو حدیث بھی کس موقع پر کہی گئی ہے، اور حدیث کا جو شان ورود ہے، یعنی کب وارد ہوئی ہے، کہ کس واقعے کے بعد ہوئی ہے، یا کس سوال کے جواب میں کہی گئی ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ پھر الفاظ کے جو خاص استعمالات ہوں، یعنی لنگوسٹک کلوز، کبھی عام لفظ عام ہوتا ہے نا، لیکن کبھی اس کی عام لفظ کی ہی جو مراد ہوتی ہے وہ بہت خاص ہو جاتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں سے لڑو۔ کیا واقعی ہر انسان سے لڑو؟ اس سے مراد یہ ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، یہ خاص حالات میں دشمنوں سے لڑنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی، یہ لنگوسٹک کلوز کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جب قرائن طے کیے جائیں گے، قرائن کی طرف توجہ دی جائے گی۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ میرے اور آپ کے صرف کہہ دینے سے تو نہیں ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ علم ہوتا ہے، قرائن کا پورا علم ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ان کو گہرائی تک جاننے کے لیے پورے قرائن کو بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ دیگر حدیث یا آیات کا کراس ایویڈنس لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی آپ کے قرائن میں شامل ہے کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث یا قرآن کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے، قرآن پہ پیش کیا جاتا ہے۔
تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ہے کراس ایویڈنس جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث کے سامنے رکھا جائے یا پھر قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے. اگر ایک حدیث کو اکیلا لیا جائے تو یا تو غلط فہمی ہو سکتی ہے یا پھر آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے قرائن. ٹھیک ہے، اب آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ امام علیہ رحمہ کے مزاج کے مطابق یہاں کیا مقصد تھا اس بات کو کرنے کا. یعنی قرائن کو چھوڑ دینا، صرف الفاظ کو پکڑ لینا، یہ پھر وہی بات ہے کہ علم کے آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اس کے حقائق کو نہیں سمجھ رہے. تو امام علیہ رحمہ کا یہاں پر بتانا جو ہے قرائن کے متعلق یعنی اس طرف روشنی ڈال رہا ہے کہ بغیر قرائن کے حدیث سمجھنا ایسا ہے جیسے آدھی بات سن کر فیصلہ کرنا، یا بغیر نقشہ ہو آپ کے پاس اور آپ بس کسی راستے کی تلاش میں نکل جائیں. نقشہ آپ کے پاس ہے نہیں، بس آپ کو راستہ تلاش کرنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سرگردانی، غلط فہمی، تھکاوٹ. ٹھیک ہے، تو قرائن سے مراد وہ علامات جو معنی کو واضح کرتی ہیں. آئی ہوپ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی قرائن سے کیا مراد ہے. اب پھر یہ جو اقتداء ہوتی ہے نا، یعنی صحابہ کرام کی اقتداء، ان کے اقوال سے استدلال کرنا، اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے. مصلحت کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس اقتداء کو جو اگر اس کو ضروری قرار دیا جاتا ہے تو وہ بھی خاص طریقے اور خاص شرائط کے مطابق ہی ان کی اقتداء کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، امام علیہ رحمہ نے بہت ہی مختصر الفاظ میں اس پورے فن حدیث کو ایکچولی بیان کیا کہ فن حدیث میں کیا کیا چیزیں جو ہیں شامل ہیں. اگر آپ صحابہ کرام کی اقتداء کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب کی سب سنت پر دلالت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو سنت پر جو چیزیں دلالت کر رہی ہیں، یقیناً کتاب اللہ سے جا کر مل رہی ہیں. کتاب اللہ ہی کا وہ ایک عملی نمونہ ہے. لہٰذا ہر چیز جو اصل کے اعتبار سے ہے وہ کتاب اللہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بعد میں اس کے اوپر اجماع امت اور آثار صحابہ ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ چیز آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوگی. دوسری چیز جو دوسری قسم بیان کی گئی علوم شریعہ جو محمود علوم ہے، اس میں ہے فروع. فروع کیا ہوتے ہیں؟ اصول کو آپ یہ سمجھ لیں جو اصل ہے دین کی، اصل ہے ہمارے جو علم کی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی طور پر جو علم کی اصل ہے وہ قرآن کریم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس کے بعد اجماع امت ہے اور اس کے بعد آثار صحابہ ہیں. اچھا، پھر یہ جو امام علیہ رحمہ نے یہ جو فرمایا کہ علماء کرام نے صحابہ کرام کی جو اقتداء اور ان کے اقوال سے استدلال میں جو مصلحت دکھائی ہے، وہ جو بات انہوں نے یہاں پہ فرمائی ہے اس لائن میں، خوبصورت بات انہوں نے فرمائی ہے کہ کس طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے اور اقوال کو کس طرح سے اس کی اقتداء کی جاتی ہے. یہ اقتداء بھی منہ اٹھا کے نہیں کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کچھ مخصوص طریقے ہیں، کچھ خاص شرائط ہیں جس کی بنا پر صحابہ کرام کی اقتداء کی جاتی ہے. تو وہ بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ اقتداء کا مفہوم کیا ہے. دیکھیں، صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، دین کو براہ راست سیکھا ہے، قرآن و حدیث کو عملی طور پر انہوں نے اپنایا ہے. اسی لیے علماء ان کے اقوال و افعال کو دین سمجھنے میں معیار مانتے ہیں. لیکن اقتداء کے بھی کچھ بنیادی اصول ہیں. جب صحابہ کرام کا اجماع ہو یعنی کنسنسس ہو، تو اصول کیا ہے کہ اگر تمام صحابہ کسی مسئلے پر متفق ہوں تو وہ حدیث جو ہوتی ہے وہ حجت قطعی بن جاتی ہے، یعنی اسٹرانگ پروف ہوتا ہے. اور اس میں جو قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے، جیسے مثال کے طور پر صحابہ کرام کا اتفاق ہے نا، آج تک اسی طرح سے محفوظ ہے، تو اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. پھر دوسرا جو ایک اقتداء کے لیے جو ایک دوسرا بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی صحابی کا قول ہو اور اس میں اختلاف نہ ہو. اس کا اصول کیا ہے کہ اگر ایک صحابی کا قول ہو اور کسی دوسرے نے مخالفت نہ کی ہو تو پھر اسے قوی دلیل مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے کچھ آیات کی تفسیر بیان کر کسی صحابی نے اس کا رد نہیں کیا، اسے معتبر سمجھا جائے گا. یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر تیسرا یہ کہ جب صحابہ میں اختلاف ہو تو اصول کیا ہے کہ صورت میں سب کے اقوال قابل احترام ہیں، لیکن کسی ایک کو دلیل کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی. یعنی کسی ایک کی جو دلیل ہوگی نا، اس کو دوسروں کے اقوال کے اوپر اگر ترجیح دی جائے گی تو پھر اسے قبول کیا جائے گا. عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے بعض فقہی مسائل میں اختلاف تھا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک رائے کو دوسری پر ترجیح دیتے ہیں. تو یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت گہرائی کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں، پھر اقتداء کی جاتی ہے. یعنی جو یہاں پہ جو امام غزالی علیہ رحمہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کے اقتداء اور ان کے اقوال سے استدلال میں مصلحت دیکھی، اور اسی اقتداء کو ضروری قرار دینے والوں کے نزدیک بھی کچھ مخصوص طریقے ہیں، کچھ خاص شرائط ہیں. تو بیسیکلی بنیادی طور پر وہ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ پھر جو شرائط ہوتی ہیں، جو مخصوص انداز ہوتے ہیں، جو مخصوص طریقے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے. پھر صحابی کا قول اگر نص کے خلاف نہ ہو، یعنی قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، تو پھر وہ قابل قبول ہوتا ہے، اسے قرآن پر پیش کیا جائے. اگر وہ قرآن کی کسی آیت سے نہ ٹکرا رہا ہو تو پھر وہ قابل قبول ہے.
اسی طرح سے صحابی کا اگر اجتہاد ہو جائے، یعنی اگر انڈیپینڈنٹ ریزننگ ہو ان کی، تو اس کا اصول یہ ہے کہ صحابہ نے بھی بعض مسائل میں ظاہر اجتہاد کیا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے رہنمائی کی بات ہے۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں مختلف رائے رکھی گئی تھی بدر کے موقع پر، آپ نے دیکھا تھا، تو اجتہاد کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اور میں تو یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ اجتہاد تو ہر نسل کا فریضہ ہے، ہر آنے والی نسل کا فریضہ ہے کہ وہ اجتہاد کرے، نئی گہرائی کے ساتھ، نئی یعنی نظریے کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، اپنے بزرگوں سے، اپنے جو سلف صالحین ہیں ان سے اختلاف نہ کرتے ہوئے، مگر ان ڈیپتھ پونڈرنگ ضروری ہے۔ اجتہاد ہر نسل کا فریضہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی اس میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اقتداء کی خاص شرائط میں یہ چیز بھی ہے کہ صحابی کا قول مشہور ہو، وہ رائے جو لوگوں میں معروف ہو، یعنی عبداللہ بن عمر کا سنت پر سختی سے عمل کرنا پوری امت کے لیے مثال بن گیا نا، تو یہ ان کا جو ان کے اقتداء جو ہے وہ ضروری ہے کہ بھئی ان کا جو عمل تھا کسی نے بھی اس کو رد نہیں کیا۔ پھر وہ مسئلہ اجتہادی ہو، یعنی ایسا مسئلہ جس میں واضح نص نہ ہو، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ نئے مسائل جیسے جدید مالی معاملات ہیں، صحابہ کے اصولوں پر قیاس کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اب یہ جو نئے جدید مالی مسائل ہیں، تو صحابہ کے اصولوں پر قیاس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نص موجود نہیں ہے، اگر واضح نص موجود نہیں ہوگی تو پھر ہم اپنے سلف صالحین کی طرف جائیں گے، ان کے جو بھی ان کے قیاس ہوا کرتے تھے، ان کے اصولوں پر جو ان کے اصول ہوتے تھے ان پر قیاس کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے بہت ساری اور اس کی ان ڈیپتھ گہرائیاں ہیں، بہت ساری ان کی اور بنیادی طور پر اقتداء کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، جن کا اس وقت یہاں پر میں بیان کروں گی تو ٹائم بہت آگے چلا جائے گا۔ دین کو صحیح سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ صحابہ کی اقتداء، لیکن اس کے اصول اور شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ کی پیروی بلائنڈلی نہیں کرنی ہے، اس کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اور وہ جاننے بہت ضروری ہوتے ہیں، رائٹ؟ آئی ہوپ یہ چیز آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ امام علیہ الرحمہ بھی اصل میں اسی بات کی طرف روشنی ڈال رہے ہیں۔ دوسری قسم جو وہ بیان کرتے ہیں علوم شرعیہ میں، وہ ہے فروع۔ فروع کیا ہوتے ہیں؟ فروع اصل میں جو وہ علوم جو ان اصول سے معلوم کیے جاتے ہیں لیکن ان کے الفاظ سے نہیں۔ اب یہ بہت گہری بات ہے، دیکھیں فروع سے بنیادی طور پر کیا آپ کے ذہن میں کنسیپٹ آ رہا ہے کہ اصل تو قرآن ہے، اصل تو حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظاہر سی بات ہے اصل ہے، قرآن ہی اصل ہے، اور بعد میں جو تیسرے اور چوتھے درجے پر جو آ رہے ہیں وہاں سارے صحابہ اور اجماع امہ وہ ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سے جتنے بھی علوم ڈرائیو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام فروعی علوم کہلاتے ہیں، وہ فروع ہیں، یعنی قرآن سے اور حدیث سے جن کی نئی نئی ڈیریویشنز ہوتی ہیں، جو نئی نئی برانچز نکلتی ہیں، ان سے جو ڈرائیو کیا جائے گا، جو علم ان سے ڈرائیو کیا جائے گا، وہ فروعی علوم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان اصولی علوم سے، ان اصل علوم سے جو ڈرائیو کیا جائے گا وہ فروع ہیں، الفاظ سے نہیں ڈرائیو کیا جائے گا۔ بعض ایسے بھی یعنی ایسی بہت ساری ایسی قرآن میں آیات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن میں اگر آپ صرف الفاظ پر غور کریں گے، ان کے معنی کی وجہ سے آپ ان کو جو ہے یعنی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، صرف الفاظ کو دیکھتے ہوئے، صرف لنگوسٹکلی، صرف ان کے ورڈز کی وجہ سے ان کو آپ سمجھیں گے، تو آپ اس کے مفہوم کو وسیع طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا فروع میں یہ ہوتا ہے کہ جو فقہی عالم ہوتے ہیں، یعنی جو فقہ ہے وہ بنیادی طور پر گہرائی میں جانا، یعنی مفہوم کو وسیع تر کر دینا، الفاظ کے ساتھ ہی نہیں چپک جانا بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھنا، گہرائی سے ان باتوں کو معلوم کرنا جو الفاظ میں بیان نہیں کی گئی ہیں۔ اس کی ایک بہت خاص قسم کی ایک مثال دی ہے امام غزالی علیہ الرحمہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب قاضی غصے کی حالت میں ہو تو فیصلہ نہ کرے۔ اب دیکھیں غصہ جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ اب اسی سے انہوں نے ڈرائیو کیے ہیں بہت سارے مسائل استنباط کیے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت اسے ڈر ہو کسی چیز کا، اس وقت بھی یعنی اس کو کسی چیز کا خوف محسوس ہو رہا ہو، تو ایک کیفیت ہے نا، ایک کنڈیشن ہے، تو اس وقت بھی وہ فیصلہ نہ کرے۔ اسے بہت زور سے بھوک لگ رہی ہو تب بھی وہ نہ فیصلہ کرے، یعنی بھوک کا غلبہ ہو، یا کسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی مرض کی وجہ سے درد محسوس کر رہا ہے، اس وقت بھی وہ فیصلہ نہ کرے۔ اسی طرح اگر اسے نیچرز کال، یعنی اس کو واش روم جانا، اس کو ٹوائلٹ کی حاجت ہے، تو اس وقت بھی وہ نہ کرے، کیونکہ اس وقت وہ ایک پیسفل اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے۔ پیسفل اسٹیٹ آف مائنڈ بہت ضروری ہے۔ تو اس ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غصے کی حالت کو بیان کر کے
ہمیں اور بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ دے دیا ہے۔ تو فقہ پڑھنے والوں کا، جو فقہا ہوتے ہیں، ان کی اصل تو ان کی قابلیت ہی ہے نا، ان کی صلاحیت ہی ہے، ان کا میدان ہی ہے کہ پھر وہ ایک بات سے کئی ایک باتوں کے، یعنی ایک لفظ سے یا ایک مفہوم سے وہ کئی کئی مفہوم جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈرائیو کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خاص قسم کا علم ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی اس کے ساتھ ملا کے کچھ اور بھی اگزامپلس دیتی ہوں تاکہ تھوڑا مزید واضح ہو جائے آپ کے سامنے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک آیت ہے نا کہ والدین کے ساتھ اف نہ کہنا، یعنی والدین کے سامنے اف نہ کرو، فلا تقل لہما اف، ٹھیک ہے، تو یعنی انہیں اف تک نہ کہو۔ اب اس سے جو استنباط کیا گیا، جب اف کہنا بھی منع ہے تو بدرجہ اولا ان کو ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان سے بدتمیزی سے بات کرنا، بد تہذیبی سے بات کرنا، اور استغفار ثم استغفار، بعض جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں جن کو بالکل ہی ادب اور لحاظ اور بڑوں کا ادب اور ایک حرمت اور وہ ساری چیزوں سے جو بالکل نابلد ہیں، وہ اپنے والدین پر ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں۔ اکثر ہم نیوز چینلز پہ نیوز سن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، فلاں بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ تو یہ کس قدر آگے کا لیول ہے۔ تو یہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اور اف سے مراد اف باقاعدہ یہ لفظ اف نہیں، یہ ایک محاورہ ہے۔ اف سے مراد یعنی ان کو یہ بھی نہ کرو ان کے آگے، اس طرح کا کوئی ایکسپریشن بھی نہ دو، یہ بھی نہیں کرنا ہے ان کے سامنے۔ اپنی آئی بروز کو، اپنی آئی رول کرنا اور اپنی باڈی لینگویج سے ان کو یہ دکھانا کہ ہمیں الجھن ہوئی ہے، یا ہمیں کوئی چیز بری لگی ہے، یا ہمیں آپ سے کوئی کسی قسم کا کوئی، ہمیں آپ سے کوئی ناپسندیدہ آپ کی طرف سے کوئی عمل ہو گیا جو ہمیں بہت انوائے کر رہا ہے، یا ہم آپ کی وجہ سے بہت زیادہ انوائے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سختی سے منع ہیں، سختی سے منع ہے۔ والدین بہت محبت کی جگہ ہیں، والدین بہت ادب کی جگہ ہیں، والدین بہت احترام اور بہت تمیز، بہت سلیقہ، بہت ہی درگزر، بہت ہی تحمل والا مقام ہے۔ والدین جب خاص طور پہ بزرگ ہوں، آپ کو پتہ ہے بزرگ بچوں جیسے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے تو بہت ادب ہے۔ تو یہ والدین کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا حرام ہے، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو اگزامپل دے کے بات کرتی ہوں کہ جیسے اجازت لینے کے لیے پرائیویسی کا ایک اصول رکھا گیا ہے نا، کسی چیز کی اگر آپ کو اجازت لینی ہو، قرآن کریم میں آیت ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اجازت کے بغیر گھروں میں داخل نہ ہو۔ تو اس سے کیا استنباط کیا کہ جب دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر اسی طرح سے پرائیویسی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کسی کے گھر میں دروازے سے بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں بغیر اجازت کے، تو بغیر اجازت کے اگر آپ دوسرے اور کام کر رہے ہوں جو دوسروں کی پرائیویسی کو بریچ کر جائیں تو کیا وہ الاؤ ہیں؟ نہیں، وہ ہرگز الاؤ نہیں ہے۔ جس مثال کے طور پہ آپ کسی کا فون چیک کر رہے ہیں بغیر کسی کی پرمیشن کے، ایتھیکلی بھی غلط ہے، اور ہمارا دین بھی اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا۔ آپ کسی کی پرائیویسی کو بریچ کر رہے ہیں، کسی کی نجی چیزیں دیکھنا، آپ کسی کے بھی روم میں چلے جائیں بغیر اجازت کے، نوک کیے بغیر آپ کسی کے روم میں چلے جائیں، یا کوئی اگر اپنے روم میں نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کی پرائیویٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے ڈراز چیک کر رہے ہیں، اس کی وارڈروب میں جا رہے ہیں، اس کی پرسنل چیزوں کو، پرسنل بلانگنگس کو ٹچ کر رہے ہیں، انہیں چیک کر رہے ہیں، تو کیا یہ چیزیں الاؤڈ ہیں؟ نہیں، یہ چیزیں بھی الاؤڈ نہیں ہیں۔ تو اس ایک آیت میں کئی ایک ایسے مفہوم نکل آئے جن سے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پرائیویسی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں بالکل 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 بھی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جیسے ایک حدیث ہے کہ نقصان نہ پہنچانا، یعنی نقصان نہ پہنچانے سے متعلق اگر کوئی حدیث ہو، کسی جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو پہنچاؤ۔ تو اس سے استنباط کیا کیا جائے گا، اس ایک جملے سے کیا استنباط کیا جائے گا کہ نقصان بہت سارے معنی میں نقصان ہے، یعنی کسی کو دھوکہ دینا بھی دوسرے کو نقصان دینا ہی ہے نا، نقصان میں ہی ہے وہ۔ اگر آپ کسی چیز میں، کسی شے میں کسی کو خالص بتا کے ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ بھی اس کو نقصان دینے والی بات ہے، اس کے پیسوں کا، اس کے وقت کا، اس کے کانفیڈنس کا، اس کے جو آپ پہ اعتماد ہے، اس کے ساتھ آپ ایک طرح سے نقصان ہی دے رہے ہیں نا، آپ اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اس کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں، تو آپ اس کو نقصان دے رہے ہیں، آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ آپ اللہ کے یہاں گنہگار ہو رہے ہیں، اور سامنے والے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کسی کا راستہ روکنا، کسی کو شور سے تکلیف دینا، تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اسی چیز میں، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو پہنچاؤ، دوسروں کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہیں یہ، تو ان سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ یعنی اسلام میں ہر قسم کا نقصان دینا منع ہے۔ یہ سب الفاظ حدیث میں نہیں آئے ہیں لیکن اصول سے سب شامل ہو گئے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں اصول سے شامل ہو گئی ہیں، اور یہ فروع ہیں۔ اور ایک فقہی امام کا یا فقہی عالم کا یہی کام ہے کہ وہ استنباط کرتا ہے، ایک لفظ سے وہ کئی چیزیں، کئی معنی جو ہے نکالتا ہے۔ یعنی خلاصہ اگر میں آپ کو بتاؤں فروعی علوم کا، کہ فروعی علوم جو ڈرائیوڈ علوم ہوتے ہیں، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ قرآن و حدیث صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان میں گہرے معنی اور اصول ہوتے ہیں۔
علماء ان سے نئی نئی باتیں نکالتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، نص سے زیادہ وسیع مفہوم لیا جاتا ہے۔ اہم اصول یہ ہے کہ جو جس چیز کی نص موجود ہو نا، پھر اس سے آپ زیادہ وسیع تر مفہوم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ یہ چیز آپ کو کلیئر ہوگی۔ ایک اور مثال میرے ذہن میں آئی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپس میں 2 لوگ کانوں میں وسپرنگ نہ کریں، کانا پوسی نہ کریں، منع ہے، کتنا سختی سے منع ہے۔ اب اسی سے استنباط کرتے ہوئے، اسی چیز سے ڈرائیو کرتے ہوئے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بھی حکم لگایا ہے کہ بھئی جن کو 2 لوگ آپس میں کانا پھوسی نہیں کریں تاکہ تیسرا لیفٹ آؤٹ نہ فیل کرے، اگر 2 لوگ آپس میں اپنی نیٹو لینگویج میں شروع ہو جائیں جو تیسرے کے لیے بالکل ہی نویل لینگویج ہے، اس کو نہیں پتہ ہے کہ اس لینگویج میں کس لفظ کا معنی کیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ یہ فیل کرے کہ یعنی مجھ سے کوئی چیز کنسیل کر رہے ہیں، یہ مجھ سے کوئی چیز چھپا رہے ہیں، یہ مجھ سے کسی چیز کے اوپر پردہ رکھ رہے ہیں، یا یہ مجھے کسی چیز سے ان اویئر رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے میری کوئی برائی کر رہے ہیں، میرے بارے میں کوئی برائی کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو در اندازی کا موقع مل جاتا ہے، شیطان در اندازی کرتا ہے۔ تو منع کیا گیا ہے کہ جب 2 لوگ بیٹھے ہوں تو تیسرے کو لیفٹ آؤٹ فیل نہ کراؤ، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک تو کانوں میں بات نہ کریں، اور دوسرا ہے کہ اپنی نیٹو لینگویج میں بھی بات نہ کریں، کہ اب دوسرا جو ہے وہ بیچارہ انگلش نہیں جانتا ہے لیکن آپ دونوں انگلش میں بات کر رہے ہیں، اب اس بیچارے معصوم کو انگلش نہیں آتی، لہٰذا وہ فیل کر رہا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے، یا پھر شاید مجھ کو جو ہے بات کا حصہ نہیں بنایا جا رہا ہے، مجھے انکلوڈیڈ نہیں فیل کرا، جو لیفٹ آؤٹ فیل کرے گا، اس کے ذہن میں الٹے سیدھے خیال آئیں گے، اس کے دل میں وہم آئے گا کہ شاید میری برائی کی جا رہی ہے، یا میرے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے، یا مجھ سے کسی بات کو چھپایا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ شیطان در اندازی کرے گا۔ تو یہ ایتھکس بھی نہیں ہے، ہمارا دین ان باریک باریک باتوں کو سمجھتا ہے اور ان باریک باتوں کو ہمیں سمجھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو فروعی علوم ہے، اور فقہ امام کا کام ہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر دھیان دے، تو یہ فروع کہلاتے ہیں، ڈرائیو کرنا چیزوں کو، علوم کو۔ اچھا، آگے امام علیہ رحمہ ایک بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ جو علم فروع ہیں وہ بھی 2 قسم کے ہیں، یعنی ایک دنیاوی بھلائی سے متعلق، اور دوسرے کا تعلق جو ہے وہ ہے ہمارا آخرت کے علوم سے متعلق۔ یعنی جو آخرت کی بھلائی سے جن باتوں کا تعلق ہے وہ دل کے حالات ہیں، اچھے برے اخلاق کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ظاہر سی بات ہے جو علماء اخلاق ہیں، علماء تزکیہ ہیں، یہ ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ آخرت کی بھلائی سے متعلق ہم کو جو ڈرائیوڈ علوم ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو دنیاوی بھلائی سے متعلق جو فقہاء کرام ہیں یا علماء کرام ہیں انہیں امام غزالی علیہ رحمہ سبحان اللہ علماء دنیا کہتے ہیں۔ آگے وہ بیان کریں گے کہ وہ کیوں انہیں علماء دنیا کہتے ہیں، یہ سوال جو انہوں نے خود اٹھایا ہے اس کا جواب بھی وہ بہت تفصیل سے خود بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ فی الحال ہمیں اس وقت جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ علم فروع کو بھی انہوں نے 2 طرح کی قسموں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ ایک دنیاوی بھلائی والے علماء ہیں جو علماء دنیا ہیں، وہ فقہائے کرام جو کتب فقہ سے جو باتوں کو ڈرائیو کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، مسائل کا حل نکالتے ہیں، وہ تمام علماء دنیا ہیں۔ اور دوسرے علماء جو ہیں وہ آخرت کی بھلائی سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، آخرت سے متعلق معاملات سمجھاتے ہیں، آخرت سے متعلق اچھے اور برے حالات اور اخلاق اور ان تمام چیزوں اور دلوں کی کیفیات اور جو چیزیں اللہ کے یہاں پسندیدہ ہیں اور ناپسندیدہ ان کے متعلق ہمیں آگاہ کرتے ہیں، وہ تمام علماء جو ہیں وہ علماء آخرت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ امام علیہ رحمہ نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ سر دست جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ اب جو تیسری قسم وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ علوم محمودہ کے انہوں نے 4 بتائی ہیں، ٹائپس بتائی ہیں، کہ ایک تو اصول ہیں، دوسرے فروع ہیں، تیسری جو بتا رہے ہیں قسم وہ کیا ہے؟ مقدمات۔ مقدمات کیا ہوتا ہے؟ مقدمات اصل میں یہ جو اصول ہیں، یعنی جو اصل علوم ہیں قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تک پہنچنے کے لیے، ان اصولی علوم کو جاننے کے لیے، اچھی طرح ان کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں علم کے دروازے تک پہنچاتی ہیں، مثال کے طور پر عربی زبان ہے، نحو ہے، صرف ہے، اصول فقہ ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جیسے یوں کہہ لیں کہ جو اصول ہیں وہ دروازہ ہیں، اور یہ جو مقدمات ہیں یہ چابی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹولز ہیں، ان ٹولز کے ساتھ ہم جو کوڈز ہیں ان کو ڈی کوڈ کریں گے، یہ ڈی کوڈ کرنے والے آلہ ہیں، ٹولز ہیں، ان کے ذریعے سے یہ ہمیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہم کو جو ہے نا کچھ اس طرح کے اکوپمنٹس ہم کو دیے جاتے ہیں جن کے تھرو ہم وہاں تک پہنچ پاتے ہیں، ہم اصل تک پہنچ پاتے ہیں، تو انہیں مقدمات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر
ظاہری سی بات ہے، بہت ہی سادہ سی اور سمپل سی بات ہے کہ لغت میں یعنی نحو ہے یا جو عربی ہے، عربی کی جو بھی تحریر ہے، عربی کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، اور آپ کو ظاہر سی بات ہے شرعی طور پر اس پر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے نا کہ آپ کو عربی زبان آتی ہو، ایٹ لیسٹ آپ اس کو ایز اے میڈیم یوز کریں، لیکن کم سے کم آپ کو آتی ہو کسی نہ کسی لغت میں. تو شریعت ظاہر ہوئی ہے نا ہماری، اور وہ زبان ہم سب کو پتہ ہے کہ سبحان اللہ وہ عربی ہے. ٹھیک ہے نا. عربی جو ہے وہ اہل اللہ کی زبان ہے. عربی بنیادی طور پر اللہ کی زبان ہے، بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اہل الجنہ کی زبان ہے. تو یہ اسی زبان میں ہماری پوری شریعت نازل ہوئی ہے اور نافذ ہوئی ہے. تو ہمیں یہ کم سے کم اس لیے ضرور سمجھنی چاہیے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، ہمیں یہ زبان اس لیے سمجھنی چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر مینوان عمل کرنا ہے. اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اس کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ تو ضرور کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی زبان کسی بھی یعنی کسی دوسری اصل زبان کا کبھی بھی نیم البدل نہیں ہوتی ہے. جو کوڈز اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو عطا کیے ہیں کسی دوسری زبان میں، تو آپ اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتے ہیں نا. ان کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے آپ کو اسی زبان کے ہی ٹولز کو استعمال کرنا ہوگا. تو یہ چیز ہے، یہ چیز امام علیہ رحمہ یہاں ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ لغت کو جو ہے آلے کے طور پر سیکھا جاتا ہے. لغت یعنی کہ عربی لغت کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی شریعت سے واقفیت ہونی ہے. ہمیں واقف ہونا ہے اپنی شریعت سے. ہمیں کتاب کا علم ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو فرمایا ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں نیکڈ آئی سے، تو ہم کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، میں اللہ تعالیٰ کا اولین مخاطب ہوں، تو پھر مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ میرا رب مجھ سے کیا کلام کر رہا ہے. لو لیٹر تو میرے نام آیا ہے، میں دوسروں سے کیوں پڑھواؤں اس کو؟ میں خود کیوں نہ پڑھوں؟ میں خود اتنا قابل کیوں نہ ہو جاؤں کہ میرا مجھ سے محبت کرنے والا، میرا پیارا، میرا عظیم رب مجھ سے ہم کلام ہے، تو مجھے اس کی بات ہی نہیں سمجھ میں آئے. کتنی بڑی بدبختی ہے نا. یہ بدبختی نہیں ہونی چاہیے. تو میڈیم کے طور پر، ٹول کے طور پر یہ زبان سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی بات کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں امام علیہ رحمہ. پھر علم کتابت کے بارے میں وہ ایک بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ علم کتابت جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دنیاوی اپنے کسی معلم سے لکھنا پڑھنا تو نہیں سیکھا تھا، لیکن ان کو تمام کا تمام اللہ تعالیٰ نے علم جو تھا وہ عطا فرمایا تھا. تو بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو کتابت نہیں آتی، جن کو لکھنا نہیں آتا، مگر ان کے سینوں کو اللہ نے اتنا شرح صدر عطا فرما رکھا ہے کہ ان کو حق سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن عام طور پر اس بات کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا. ہم اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ لکھنا نہ سیکھو. اچھی بات ہے اگر آپ کو لکھنا بھی آتا ہے، مگر یہ کوئی اتنی بڑی شرط نہیں ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے وہ بات کر رہے ہیں کہ نبی رحمت، پورے کائنات کے سید الانبیاء والمرسلین، پورے کائنات کے مالک و خالق کا جو علم تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جبکہ وہ کتابت نہیں جانتے تھے. دنیاوی کسی استاد سے انہوں نے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، اس کے باوجود ایک امی نبی ہوتے ہوئے بھی شرح صدر انہیں عطا ہوا. تو امام اس بات کی طرف روشنی ڈال رہے ہیں کہ کتابت کو بھی اگرچہ جو بہت ضروری قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی خاص شرط نہیں ہے. ہاں کتابت کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان بعض اوقات ہر بات کو یاد نہیں رکھ پاتا. بعض لوگوں کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم اپنے ماسٹرز کے فائنل ایئر میں تھے تو ہمارے ساتھ ایک ہمارا کلاس فیلو ہوتا تھا، وہ کبھی بھی نوٹس لکھتا نہیں تھا، اور وہ اتنا ماشاء اللہ سے بریلینٹ تھا. آج وہ پی ایچ ڈی کر کے اسی سیم یونیورسٹی میں پروفیسرز کے ساتھ انہی کے پینل میں شامل ہے. وہ اتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے بہت اچھے نمبر سے، اس نے بہت ہی خوبصورت گریڈز میں اس نے پاس کیا تھا، اور وہ کبھی بھی نوٹس کو لکھتا نہیں تھا. اس کی میموری ماشاءاللہ بہت شارپ تھی. تو ہم سب اس کو بہت رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ سبحان اللہ. فیضان نام تھا اس کا، اللہ سے زندگی سلامتی دے. فیضان کبھی نوٹس نہیں بناتا تھا، لیکن وہ میموری اس کی بہت اچھی تھی. تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ چیز خاص صلاحیت ہر ایک کو تو نہیں عطا ہوئی. ہر انڈیویجول کو اللہ نے ڈفرینٹ کوالٹیز دے کر زمین پہ اتارا ہے. تو اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا، ہر ایک کے ساتھ تو نہیں تھا. تو ہم جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بالکل ایوریج اسٹوڈنٹس تھے، ہم لوگوں کو نوٹس بنانے پڑتے تھے. تو یہ ضروری ہے. تو یہ جو لکھنا ہے، کتابت ہے، یہ بھی ایک ٹول کی حیثیت رکھتا ہے. ورنہ تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کو گاؤں دیہاتوں میں آپ جائیں، اللہ کے بے انتہا مقربین ہیں، ہر چیز میں ان کو اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا، لیکن وہ ایک لفظ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. مگر ان کو شریعت کا علم آتا ہے، ان کو نماز، قرآن، ہر چیز کی ادائیگی، ہر ان کو روزہ، زکوٰۃ، ہر جو ان کے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، حقوق ہیں، سب ان کو معلوم ہے. شرح صدر ہے ان کے پاس، مگر ان پڑھ ہیں، کورے دیہاتی ہیں، مگر دین مکمل ان کے اندر جذب ہو چکا ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام علیہ رحمہ کہ یہ چیز مشروط نہیں ہے، لیکن ضروری ہے. اس کو ٹول کے طور پر آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے، یعنی فرض کفایہ ہے.
فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے چوتھی قسم جو وہ بتا رہے ہیں وہ ہیں متممات۔ اب متممات کیا ہوتی ہیں؟ متممات جو ہیں یہ وہ علوم ہیں جو مکمل کرنے والے شمار ہوتے ہیں، یعنی علم قرآن سے متعلق ہیں مثال کے طور پہ، کیونکہ اس میں بعض چیزیں وہ ہیں جو الفاظ سے متعلق ہیں، جیسے قراءتیں، مخارج، حروف کا سیکھنا، کچھ معنی اس سے متعلق، جیسے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جن کے مخرج ٹھیک نہ ہوں یا جن کو صحیح طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہ آتی ہو تو وہ بعض اوقات قلب کو قلب کہہ دیں، تو کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑی غلطی کر جائیں گے۔ قلب کا معنی قلب ہے، قلب کا معنی کتا ہے یعنی ڈاگ، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو ان چیزوں پر تھوڑا سا غور کرنا ہے، ان چیزوں کو جاننا۔ متممات کیا ہوتی ہیں؟ متممات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اصل علم کو مکمل یعنی کمپلیٹ کرتی ہیں، متممات، ٹھیک ہے نا، یعنی اتمام کرتی ہیں، انہیں تمام کرتی ہیں، انہیں مکمل کرتی ہیں۔ یہ نہ تو بالکل ابتدا ہیں جیسے مقدمات، اور یہ نہ ہی آخری روحانی کیفیت ہیں جیسے کہ مطمئنات ہوتی ہیں نا، یہ وہ چیز بھی نہیں ہے۔ متممات جو ہیں یہ مکمل کرنے والی چیزیں، یعنی درمیانی مرحلے میں ہیں علم کو مضبوط اور مکمل بنانے کے لیے۔ متممات کی اگزامپل یہ ہے کہ دلائل کی گہرائی، دلائل کو سمجھنا، فقہ میں جیسے جزیات ہیں، جو فائن ڈیٹیلز ہوتی ہیں، یہ متممات ہیں۔ اختلاف ائمہ کی سمجھ کے، اختلاف اگر ائمہ نے کیا تو کیوں کیا ہے، کن بنیاد پہ کیا ہے، یہ سمجھ رکھنا، یہ متممات ہیں، یعنی یہ آپ کی عقل کو، آپ کی فہم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر علم کو ترتیب دینا اور اس پر غور کرنا، یہ بھی متممات کہلاتے ہیں۔ تو یہ یعنی آپ نے علم سیکھ لیا، یہ مقدمات سے سیکھا ہے آپ نے، یعنی ان کی جو ٹولز تھے، جو آپ نے ٹولز یوز کیے ہیں، جو چیزیں آپ نے استعمال کی ابتدائی طور پر، اور پھر اب آپ اسے پختہ کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، یہ متممات ہیں۔ گاٹ اٹ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے کہ متممات کیا ہوتی ہیں۔ آئی ہوپ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ علم میں تفسیر ہے، اس کا دار و مدار بھی ظاہر ہے نقل پر ہے، کہ آپ پڑھ رہے ہیں، عقل پر تو نہیں ہے۔ علم تفسیر بھی وہی تمام چیزیں ہیں نا، کہ جس میں آپ نے کسی مفسر نے جو ہے وہ باتوں کو نقل کیا ہے، انہوں نے اپنی علمی دلائل کے مطابق، اپنی علمی استطاعت کے مطابق انہوں نے جو لکھا ہے وہ نقل ہے، وہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ محض اس میں لغت کافی نہیں ہے۔ بعض علوم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے احکامات سے متعلق آپ کو یہ بات جاننا ہوتا ہے کہ ناسخ و منسوخ کیا ہے، عام و خاص کیا ہے، نص کیا ہے، ظاہر کیا ہے۔ ان تمام اصول کو اصول فقہ کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث میں بھی شامل ہیں یہ تمام چیزیں۔ حدیث کا بھی میں نے آپ کو بتانا کہ ایک بہت ہی خاص شرائط ہیں، مخصوص طریقے ہیں، جیسے میں نے آپ کو قرائن کی مثال دے کے پہلے بات کی، تو اسی طرح سے یہ تمام چیزیں بھی علم تفسیر میں اور ان تمام چیزوں میں بھی بہت سارے گہرائی میں جا کر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری ان کی ڈیریویشنز ہیں، وہ تمام چیزیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں متممات کہلاتی ہیں، یعنی مکمل کرنا علم کو، ٹھیک ہے نا۔ احادیث و آثار کا تتمہ، راویوں کا جاننا، ان کے ناموں کے بارے میں جاننا، یعنی ہم جب احادیث اور آثار کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو اصول ہیں ان میں کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اجماع امت اور آثار صحابہ، تو یہ کیا ہیں؟ احادیث کا علم ہے نا یہ۔ آثار صحابہ بھی احادیث کے ساتھ ہی یعنی کہ کنیکٹڈ ہے، اسی طرح اجماع امت بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے، اور پھر یہ تمام کے تمام جا کے کہاں پر ضم ہو رہے ہیں؟ کتاب اللہ میں ضم ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کس طریقے سے پتہ چلتی ہیں؟ راویوں کے حالات پتہ کرنا، ان کے حالات کا علم ہونا، ان کی عمروں کے بارے میں جاننا، تاکہ علم ہو سکے، پتہ چل سکے کہ کون راوی جو ہے وہ کس وقت موجود تھا، اس کی حدیث مرسل ہے، مسند ہے، کیا ہے، کس طرح کی ہے۔ ان تمام امور کو جاننا، ان باتوں کو پہچاننا کہ جو راوی ہے اس کے حالات کیا ہیں، اس کی ریپوٹیشن کیا تھی، وہ سچا تھا جس کو ثقہ کہا جاتا ہے، یا پھر وہ کوئی ایسا جھوٹا کاذب قسم کا راوی ہے جس کی حدیث کو آپ پھر ظاہر سی بات ہے وہ قوی بنیادوں پر تو نہیں لے سکتے، پھر یا تو حدیث اس کی ضعیف ہوگی، یا پھر اس کی یعنی کمزور حدیث ہوگی، یا پھر اس کی حدیث جو کہ بالکل ہی گڑی ہوئی حدیث ہوگی، فیبریکیٹڈ حدیث ہوگی۔ تو یہ تمام علوم قابل تعریف ہیں، لیکن فرض کفایہ سے ہیں۔ تمام علوم یہ وہ ہیں کہ ہر ایک کے لیے کرنا ضروری نہیں، فرض عین کی طرح نہیں ہے، فرض کفایہ ہیں، کر لیں تو نور علی نور، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ہیں فرض کفایہ علوم۔
جن کو امام علیہ الرحمہ نے علوم شریعہ اور علوم غیر شریعہ میں ڈیوائڈ کیا۔ علوم غیر شریعہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو محبوب و پسندیدہ ہیں، جن کا حصول اچھا ہے، فضیلت کا باعث ہے، اور دوسرے ہیں جو جن کی مذمت کی گئی ہے، جو ناقابل تعریف ہیں، ناپسندیدہ ہیں، قابل مذمت ہیں۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ محض جائز ہوتے ہیں، مباح ہوتے ہیں، کر لیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر علوم شریعہ میں انہوں نے یہ بتایا امام علیہ الرحمہ نے کہ یہ محمود ہیں، سارے کے سارے پسندیدہ ہیں، اور 4 طرح کے ہیں، ایک ہیں اصول، دوسرے ہیں فروع، تیسرے ہیں مقدمات، اور چوتھے ہیں متممات۔ اور یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ فرض کفایہ ہیں۔ اب جو یہ بات امام علیہ الرحمہ نے فرمائی نا کہ فقہ اور فقہ کا مقام، یعنی وہ جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ جو فقہ دنیا ہیں، یہ علماء دنیا ہیں، جو فقہ ہیں جو ہمارے دنیاوی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تمام علماء دنیا ہیں، آخرت کی طرف کیوں ان کا جو ہے وہ انہوں نے ایک ربط بیان نہیں کیا؟ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہیں سے بات کو ہم شروع کریں گے، اور پھر امام علیہ رحمہ ہی کی دلیل کے مطابق ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جتنا سیکھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے، ہمارے علم میں پختگی پیدا فرمائے، کوئی شارٹ کمنگ کو اللہ تعالیٰ سے دور فرما دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور ہمارے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکت، استقامت اور پختگی پیدا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔